اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خطرناک ترین بیماری جس کا انتہائی آسان ترین علاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جان کر سائنسدان بھی دنگ رہ گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ کی اچھی عادات اور اچھا ماحول ہر نوعیت کی روحانی، جسمانی اور دیگر بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اچھی سرگرمیاں جب شروع ہوتی ہیں تو دماغ کے اندر ایک خاص طرح کا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس سے دباؤ اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جو ادویات سے ممکن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح ڈپریشن سے آرام اور سکون حاصل کیا جائے۔ اسلام نے ڈپریشن، اسٹریس اور ذہنی دباؤ سے نجات کا بہت ہی زبردست عمل بتایا ہے۔ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے متعلق اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ڈپریشن بھی انہی بیماریوں میں سے ایک ہے جس کا انتہائی آسان علاج ہمیں بتایا گیا ہے۔ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ دل پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن دماغ وال سے اوپر ہونے کی وجہ سے خون پورے پریشر سے دماغ تک نہیں پہنچتا اور یہ دماغی کمزوری اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ ریسرچ ہی میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان دن میں ایک مرتبہ بھی اپنی پوزیشن میں آئے کہ اس کا دماغ اس کے دل سے نیچے ہو تو خون درست طرح دماغ تک پہنچتا ہے اور انسان ڈپریشن، دماغی کمزوری جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس پوزیشن کی کچھ ایکسرسائز بھی بتائی ہیں، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نماز کے دوران جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس حالت میں خون درست طریقہ سے دماغ تک پہنچتا ہے اور خون کا یہ بہاؤ دل و دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے۔ یعنی نماز کی پابندی ڈپریشن اور دماغی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے متعلق اس دین سلیم نے انسان کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ حتیٰ کہ کئی طرح کے موذی امراض کا علاج بھی ہمیں اسلامی تعلیمات سے ملتا ہے۔ ڈپریشن بھی انہی بیماریوں میں سے ایک ہے جس کا انتہائی آسان علاج حضرت علی کرم اللہ وجہ آج سے 1500 سال پہلے ہمیں بتا گئے ہیں۔ ویب سائٹ پارلو کی رپورٹ کے مطابق بہار الانوار کے والیوم 76 میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو کوئی غم میں مبتلا ہو اور اس غم کی وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو، وہ اس غم سے نجات پانے کے لیے اپنا سر دھوئے۔ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان بے وجہ قرار نہیں دیا۔ اس سے انسان کو بے شمار بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بہار الانوار ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے کہ صاف ستھرا لباس پہننے سے غم اور پریشانی دور ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ دنیاوی خواہشات غم اور ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہیں، جبکہ ان پر قابو پا لینے سے انسان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ آج ہماری ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہماری دنیاوی خواہشات ہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیں تو ہمیں یقیناً ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذہنی پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے انگور کھانا بھی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سخت پریشانی میں یہ آیت پڑھو، اسی وقت فرشتے مدد کے لیے اترنا شروع ہوں گے۔ ناظرین، جو خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے، اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔
جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، کسی مسئلے سے آپ دو چار ہوں، کوئی سخت ترین مصیبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، تو اس ایک آیت کو پڑھنا شروع کرو۔ وہ آیت یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے ایک دن میں اس آیت کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ کا نبوی علاج۔ جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور مایوسی انسان کے اوپر شیطان اپنے مؤثر ہتھیار شک کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خوشیاں اس سے روٹھ گئی ہیں اور غموں نے اس کے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یہ سوچ جسمانی کمزوری اور ذہنی کمزوری کا باعث بننے لگتی ہے۔ بعض اوقات ذہنی انتشار، مایوسی اور ڈپریشن خودکشی کے خیالات کے سبب بھی بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کا علاج توحید باری تعالی یقین قرار دیا ہے، اور یا حی یا قیوم کے ورد کو آپ نے اس مرض میں سے شفا کے لیے بتایا گیا ہے۔ کتاب سنت نبوی 463۔ تو سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔